بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید غلام جعفر شاہ، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ کافی وقت سے اپنے چینل پہ کوئی ویڈیو نہیں بنا سکا، اس کی وجہ میری ذاتی مصروفیت تھی۔ بہت جلد انشاءاللہ میری ذاتی مصروفیت ختم ہو جائے گی اور میں باقاعدہ سے اپنے چینل کو ٹائم دوں گا اور آپ کو نئی نئی باتیں بتاؤں گا۔ یہ ایام محرم ہے، اس میں مصروفیت ویسے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن کل ایک دوست نے ایک بات کی تو اس کو دیکھ کر ویڈیو بنانا لازمی سمجھا، جس کی وجہ سے یہ ویڈیو بنا رہا۔ مجلس ہم ساتھ ہی ایک امام بارگاہ میں مجلس سننے گئے تو مجلس سن کر واپس آ رہے تھے، تو واپسی پہ اس دوست نے کہا کہ یہ جو ہے مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے، مجلس سے حسین اچھی نہیں لگی؟ یا اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے نا وہاں پہ پردے کا نظام ٹھیک نہیں تھا، اور دیکھا ہے آپ نے باہر امام بارگاہ کے باہر جو ہے لڑکے گروہ کی شکل میں کھڑے تھے اور فضول باتیں کر رہے تھے، ان فضول باتوں میں وہ ہنس رہے تھے۔ تو میں نے اس کو ایک جواب دیا، تو وہ جواب میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے ایک واقعہ سنایا اور وہ واقعہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کر رہا ہوں۔ ایک عورت ایک دربار پہ جاتی تھی اور وہ ہر جمعے کو اپنے مرشد کے دربار پہ لازمی حاضری دیتی تھی، کیونکہ جمعے کو مرشد جو ہے وہ اجتماعی دعا کرواتے تھے، جس میں عورتیں اور مرد شریک ہوتے تھے۔ پردہ میں عورتیں بیٹھتی تھیں اور مجمع میں جو ہے وہ مرد بیٹھتے تھے، اور وہ مرشد ایک اجتماعی دعا کرواتا تھا۔ کافی سارے سالوں سے چونکہ یہ عورت جا رہی تھی، اس لیے جب یہ اجتماعی دعا ہوئی تو جب یہ عورت مرشد کے دربار سے واپس آ رہی تھی تو اس نے مرشد سے کہا کہ مرشد سائیں، آج کے بعد میں اب دربار پہ نہیں آؤں گی۔ تو مرشد نے پوچھا کوئی وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ نہیں آئیں گی؟ پچھلے کئی سالوں سے آپ ہر جمعے کو بلا ناغہ آ رہی ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ اب دعا کا وہ مزہ نہیں رہا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ باہر جو ہے نا وہ بازار میں گانے چل رہے ہیں، دربار کے ساتھ جو ہے لوگ بھنگ پی رہے ہوتے ہیں، چرس پی رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں اکثر لوگ بدماشی کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اب جو ہے نا اس دربار کے ارد گرد وہ ماحول نہیں رہا جو پہلے تھا۔ تو مرشد نے کہا وہ تیری مرضی ہے، لیکن جاتے ہوئے میرا ایک کام کر دو، پھر اس کے بعد اپنا آنا۔ اس نے کہا جی ضرور۔ تو مرشد نے اسے ایک گلاس پانی کا بھر دیا اور کہا کہ اس میرے دربار کے گرد چکر لگا کے آنا ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ اس گلاس میں ایک گھونٹ بھی پانی کا نیچے نہ گرنے پائے۔ اس عورت نے کہا مرشد سائیں، میں آپ کی مرید ہوں تو میں ضرور یہ کام آپ کا کر کے جاؤں گی۔ اب اس نے دربار کے گرد چکر لگانا شروع کیا اور وہ بار بار گلاس کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی قطرہ نیچے نہ گرنے پائے۔ جب اس نے پورا چکر دے دیا تو گلاس مرشد کے حوالے کیا، تو مرشد نے پوچھا کہ بڑی دیر لگا دی ہے، اتنا چھوٹا سا دربار تھا، اتنے چھوٹے سے ایریے سے آپ نے آنا تھا اور کافی دیر بعد آئی ہو۔ اس نے کہا مرشد سے آپ کا حکم جو تھا کہ گلاس میں سے ایک قطرہ بھی نہ گرنے پائے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ ایک قطرہ بھی نہ گرنے پائے۔ تو اس کے بعد مرشد نے کہا تو نے جو میرے دربار کے گرد چکر لگایا، اس دوران تو نے کوئی گانے والے، کوئی بدماش لوگ، کوئی بھنگی چرسی لوگ دیکھے ہیں؟ اس نے کہا نہیں مرشد سائیں، میری ساری توجہ اس گلاس پہ مرکوز تھی، میری کوشش تھی کہ اس گلاس میں سے ایک قطرہ بھی پانی کا نہ گرنے پائے، اس لیے میری توجہ تو کہیں اور گئی نہیں ہے۔ یہ سن کر مرشد نے کہا بس یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی توجہ اس عبادت سے ہٹ جاتی ہے اور ارد گرد کے ماحول پر جاتی ہے تو آپ کو ساری خامی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔
اگر تو اجتماعی دعا میں شریک ہوتی ہے اور تیری ساری توجہ اس دعا پر ہوتی ہے، تمہیں ارد گرد کا کوئی ماحول نظر نہیں آئے گا۔ ہم بھی جب کسی عبادت میں جاتے ہیں اور اگر ہماری توجہ عبادت پر ہو تو ہمیں ارد گرد کا کوئی برا ماحول نظر نہیں آئے گا۔ ہم جس جگہ پہ بھی جائیں، عبادت کرنی ہے ہم نے تو ہمارا مقصد وہ عبادت ہونی چاہیے۔ تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، ہمیں کوئی ارد گرد کا ماحول خراب نظر نہیں آئے گا۔ ہم نے اپنے آپ کو اگر ٹھیک کر لیا تو سمجھو زمانہ ٹھیک ہو گیا۔ خدا کے واسطے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ جب میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا تو پھر میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ میں کسی اور کے کوئی بات کہوں اور اس پہ اثر ہو جائے۔ میری باتوں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں۔ سیدوں، دعا کرتا ہوں کہ ان ایام محرم میں خداوند کریم ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق دے، اور آئندہ بھی ہم تمام مسلمانوں کو پوری زندگی ہم سب کو اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق دے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے، اس کو شیئر بھی کرنا ہے۔ میں آج آپ سے یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ بس میرا کام تھا، میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے تو میں نے کہا مجھے شیئر کرنی چاہیے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خداوند کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ